السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے اور دعائیں کرتے کرتے اس کو ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور اب اس کو یہ دعا ناممکن لگنے لگی کہ میری دعا اب ناممکن میرے لیے بن چکی ہے، میرے حق میں اب کوئی فیصلہ ہونے والا نہیں ہے، آئیے میں آپ کو وہ چیزیں بتاتی ہوں۔ یقین جانیے کہ یہ چیزیں کہ جب ہم ان کو سمجھ لیں گے کبھی نا امید نہیں ہوں گے۔ انسان جب رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے اور اپنی لا حاصل چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کا کوئی مقصد یا اس کی چاہت یا اس کی طلب یا اس کی حاجت ہوتی ہے اور وہ اللہ سے اسے مانگنا چاہتا ہے اور اللہ سے اسے طلب کرنا چاہتا ہے اور مانگتے مانگتے ایک عرصہ گزر گیا لیکن نہیں مل رہا ہے، اگر وہ مقصد، وہ چاہت اور وہ طلب ہمیں نہیں ملی کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یقین ضرور عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقین ہمیں عطا فرما دیتا ہے اور یقین کی بنیاد پر انسان سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی انسان کا جو یقین ہے، جو اللہ کی ذات پر توکل ہے اور اللہ کی ذات پر جو بھروسہ ہے وہ اس کا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ایک شخص وہ اللہ سے اپنی حاجت، اپنی طلب، اپنی محبت یا اپنی ضرورت یا اپنا مقصد اللہ سے مانگ رہا ہے اور اللہ سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے آتا ہے تو اپنے مقصد، اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کے لیے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قریب آ جانا یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کر لینا یہ انسان کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ ایک انسان ہے کہ جو بار بار بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہے، جو بار بار بادشاہ کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے ملے گا، آج ملے گا، آج ملے گا، آج میرے لیے دروازہ کھلے گا، لیکن یعنی اس کا یقین بڑا چلا جاتا ہے کہ آج میرے لیے بڑی امیدوں کے ساتھ، بڑی یقین کے ساتھ اپنے دل میں ایک یقین کر کے آتا ہے کہ آج میرے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، آج میرے لیے بادشاہ دروازہ کھول دے گا اور میری حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ تو اس سے کئی گنا زیادہ بلکہ زمین اور آسمان اور پوری کائنات بادشاہ ہمارا رب خدا اور اللہ ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو، انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور اس نے دعا مانگی اور فوراً اسے مل گئی تو وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے اب دور چلا گیا، وہ اب رب کے پاس نہیں آئے گا، وہ خدا کے پاس نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کو روک کر کے اپنے بندے اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے تو آ، روز آ، مجھے یاد کر، میں سامنے گڑ گڑا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے رو رہا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو صبر دیتا ہے، اسے صبر عطا کر دیتا ہے، یعنی انسان کسی مصیبت میں، پریشانی میں یا کسی چیز کے حاصل کرنے میں بے چین ہے اور کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بڑا پریشان ہے اور اس چیز کو نہیں مل رہی ہوتی ہے، وہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، رب کے سامنے گڑ گڑایا رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صبر عطا کر دیتے ہیں کہ میرے بندے، یقین تیرے اس چیز کی ضرورت ہے اور تجھے اس چیز کی حاجت ہے اور تو مجھ سے مانگ رہا ہے، لیکن میری مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تجھے یہ چیز ابھی نہیں دوں گا، اس کے بدلے میں تجھے کوئی چیز عطا کر دوں گا، یا میں تجھے کل قیامت کے دن اس کا ثواب دے دوں گا، یا اس کے بدلے میں تیرے اوپر دوسری آنے والی پریشانیوں کو ٹال دوں گا۔ مصلحت کا تقاضا ہے کہ میں تجھے یہ چیز ابھی نہیں دے سکتا، میں تجھے صبر دے دیتا ہوں۔
تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ انسان اس مقصد پر یا اس چاہت پر یا اس طلب پر یا اس حاجت پر صبر کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ میرے اللہ کی مرضی اور میرے اللہ کی رضامندی اسی میں ہے کہ میرے لیے صبر کرنے میں فائدہ ہے، اور صبر کرنے میں مجھے میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ اجر ثواب عطا کرے گا۔ دو چیزوں جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں مسلسل دعائیں مانگنے پر، اور انسان کو یہ لگتا ہے کہ اب میری کوئی دعا قبول ہونے والی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مسرت کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو ایک تو یقین دے دیتا ہے کہ میرے بندے تو میری ذات پر یقین رکھ اور بھروسہ اعتماد کر لے، میں تجھے دے دوں گا۔ اور دوسری چیز کہ اگر کسی مسلط کے تقاضے کی بنیاد پر اگر وہ چیز مجھے نہیں ملی، کوئی بات نہیں، میں تجھے اپنی طرف سے صبر دے دوں گا، اور اس صبر کی بنیاد پر تو اپنی زندگی گزار لے گا، اور پھر کل قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر میں ہوگا، اور لوگ نفس نفسی عالم میں ہوں گے، اور اس وقت تو اپنے اس صبر کے پھل کو حاصل کرے گا۔ جو تو دنیا میں مانگ رہا تھا میں تجھے آخرت میں دے دوں گا، اور اس سے کئی گنا زیادہ اجر میں تجھے دے دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے میرے عزیز ہمیں اندر بے صبر نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ سبھی کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جائز تمنائیں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کو ضرورت ہے رب تعالیٰ آپ کی تمام حاجتوں اور مکمل فرمائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر چینل پہ پہلی بار ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک کے لیے آپ بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔